بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل فکر و نظر کو ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کا سلام پہنچے۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے دروازہ اور دستک۔ ناظرین گرامی قدر اور سامعین، اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، اگر دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ ایک ٹرائیگون ہے، یعنی ایک مثلث ہے۔ اس تکون میں دروازہ، سوالی اور دیالو مالک جو ہے، یہ اس مثلث کے 3 حصے ہیں۔ اب دیالو مالک اگر دنیا دار ہو تو وہ کبھی دے گا، کبھی ناراض ہوگا، سوالی کے ساتھ اس کا رویہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر دستک دینے کے بعد دروازہ نہ کھلے تو سوالی پریشان ہوگا۔ اس میں یہ جو مثلث میں نے آپ سے عرض کی کہ دستک، در اور سوالی، اس میں اگر ہم اپنے حقیقی مالک سے مانگنے والے بن جائیں تو یہ مثلث بہت خوبصورتی سے مکمل ہو جاتی ہے۔ اور در ہے ہی صرف اپنے مہربان اللہ جل شانہ کا ہی ایک در ہے کہ جہاں سے جو بھی جائے وہ خالی چولی واپس نہیں آتا۔ شہنشاہوں سے لے کر گداؤں تک وہ سب کو نوازتے ہیں۔ تو اہل دل کہتے ہیں کہ کسی اور کے در، پھر کسی کے در جانے کی بجائے صرف اسی محبوب حقیقی کے در پہ اگر عاشق چلا جائے، محب چلا جائے، سوالی چلا جائے تو بہت کچھ لے کے، بہت کچھ حاصل کر کے آئے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ در در پھریاں در در ہندی، در در پھریاں در در ہندی، ایک در بیٹھا درویش، ایک در دئی ہو جائیے ان رہندی فکر ہمیش، ایک در دئی ہو جائیے ان رہندی فکر ہمیش۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہا کہ وہ بھی محبوب حقیقی کے ایک سچے عاشق تھے، تو جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور اسی طرح ان کا پورا کلام اسرار خودی اور اسی طرح بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، ان کے ہر شعر میں محبوب حقیقی کے در پہ دستک دینے والا مضمون موجود ہے۔ اور ان کا اپنے اللہ جل شانہ سے ایک محبت اور عشق مثالی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے بہت دور دراز کے کسی انڈیا کے حصے سے ایک ملاقاتی انہیں ملنے کی خواہش میں بہت دور کسی شہر سے چلا کہ ان کی شہرت اب بر اعظموں کو پھلانگ چکی تھی۔ تو وہ کئی دن ٹرین کا سفر کر کے پھر بعد میں بہت کوئی اچھے خاصے وقت کے دشوار گزار رستوں سے گزر کے تو لاہور پہنچا۔ تو جب وہ علامہ صاحب مرحوم کے گھر شام کو پہنچا تو انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی کہ مسافر بہت دور سے آیا ہے، تو اسے کھانا، چائے وغیرہ اس کی خاطر مدارت کی جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کس طرح تشریف لائے؟ تو اس نے کہا کہ میں کئی دن کا سفر کر کے بہت دور دراز کے شہر سے آیا ہوں، تو سنا ہے آپ اللہ جل شانہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، فلسطین کے غم میں روتے ہیں، طرابلس کے شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں، فاطمہ تو آبرو امت مرحوم کہتے ہیں، آپ کے دل میں مسلم امت کا غم ہے، امہ کا غم ہے، آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے راوی اور چناب بہتے ہیں۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ایک دفعہ اقبال سے ملوں، اس اقبال سے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ صرف ایک در اللہ کا ہے، صرف اس پہ دستک دیں۔ تو علامہ صاحب کچھ دیر سوچنے کے بعد فرمانے لگے کہ ویسے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بہت لمبا سفر کر کے آپ پہنچے، لیکن مجھے دکھ ہوا کہ آپ کا
ਸਫ਼ਰ ਰਾਏਗਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਕੋਟਾ ਹੋ गया। तो मुलाकाती ने कहा कि नहीं, आपसे मुलाकात हो गई तो सब कुछ मिल गया। उन्होंने कहा ये बात नहीं, दरअसल आप जिस इकबाल से मिलने आए हैं ना, वो बड़ा मुश्किल से मिलेगा। यहाँ तो इकबाल सियालकोट ही रहते हैं इस घर में। वो इकबाल जो अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता है, वो इकबाल जो कुरान करीम पढ़ता है तो उसकी आंखों से सावन बादों की जड़ी लग जाती है, वो इकबाल तो कभी कभी इस घर में आता है। तो वो अगर आया तो मैं फिर आपका सलाम उसे अर्ज़ कर दूंगा। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि दस्तक देने के बाद सवाली पे कैफियत आती हैं। मैंने अपनी एक किताब नकोश हस्ती में अब से बहुत साल पहले एक जुमला लिखा था कि कैफियत असल नहीं है, मरातब और मनाकिब असल नहीं। मरातब और मनाकिब मिल जाते हैं, असल चीज़ ये है कि आप रब को अपना बना लें। तो इससे पता चलेगा अल्लाह जल्ल शानो से हमारा दोस्ताना हो जाए, यारी लग जाए, हम अपने मालिक से मांगने वाले बन जाएं, तो फिर पता चलेगा कि कैफियत असल है, मरातब और मनाकिब असल नहीं है। तो ये है कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो भी इसी तरह की बातें बड़ी बचपन में हम उनसे सुना करते थे अल्लाह से मोहब्बत की। तो पंजाबी चंद हुंदे सन कि मेरे जाए कमीने देवल कदे ओ दिलबर वेखे, अपने महबूबे की किस मोहब्बत में सरशार होके। तो आंदे हुंदे सन कि मेरे जाए कमीने देवल कदे ओ दिलबर वेखे, लखां दुनिया कायल सजन तो कोई हिसाब ना लेखे। तो जो हमारे सामीन नाजरीन और पंजाबी नहीं समझते, उनके लिए अर्ज़ है कि मतलब या इसका मफहूम जो है वो ये है कि महबूब हकीकी को तो चाहने वाली हज़ारों दुनिया है, 18,000 मखलूक है उसको चाहने वाली, उससे मोहब्बत करने वाली, उससे प्यार करने वाली। ऐसी मखलूक जो हमें नज़र आती है और ऐसी मखलूक जो हमें नज़र नहीं आती, वो भी अल्लाह से प्यार करती है। मेरे एक दोस्त कहा करते थे, बंदा नेकोकार हो बड़ी लायक तहसीन बात है, बंदा साले अमाल वाला हो ये भी बड़ी काबिल तारीफ बात है, लेकिन गुनाहगार बंदे का भी रब से अल्लाह जल्ल शानो से मोहब्बत का तल्लक हो सकता है। और अगर किसी आबद और जाहिद का भी अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है तो ये बड़ी तशवीश की बात है, इंसान हो और उसका अल्लाह से ताल्लुक़ ना हो, उससे तो गली में फिरने वाला आवारा जानवर अच्छा है। कम से कम अपने वो जानवर अपने अल्लाह की तस्बीह करता है, अपने रब से मोहब्बत करता है। तो कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा रास्ते में जा रहे थे तो एक पत्थर बहुत दर्द से रोया। तो आपको अल्लाह पाक ने उसके आवाज़ सुनाई तो आपने फरमाया कि तू क्यों रोता है। तो उसने कहा कि अल्लाह के सच्चे रसूल, मैंने सुना है कि कुरान पाक में आया है कि इंसान और पत्थर जहन्नम के ईंधन होंगे। तो रहमत दो आलम ने फरमाया हाँ ऐसा ही है। तो उसने अर्ज़ किया कि अब जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाएँ, तो उनसे ज़रा पूछ के मुझे बता सकते हैं कि मैं जहन्नम का ईंधन हूँगा या नहीं, मैं इस खौफ से बड़ा रोता हूँ। उसके बाद जब जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए तो आपने पूछा वो पत्थर बड़े दर्द से रोता है, बड़ा जहरीला रोंदा है पत्थर, वो बड़े दर्द नाल करांदा है और बड़ियां उहदियां चीखां मैनूं दूर तो सुनाई देंदियां सन। वो बड़े प्यार विच भी रोंदा सी ते बड़ी मुहब्बत विच भी रोंदा सी, फिर वो बड़े खौफ नाल भी रोंदा सी। तो जिब्रील अमीन ने कहा कि मैंने अल्लाह से पूछा है ये पत्थर उन पत्थरों में शामिल नहीं है जो जहन्नम में डाले जाएंगे। आप फिर तशरीफ़ ले गए एक दफ़ा उस रास्ते पे, तो वो पत्थर रो रहा था। तो उसने पूछा तो आपने फरमाया, जिब्रील अमीन कहते हैं अल्लाह जल्ल शानो ने फरमाया है कि इस पत्थर से कहें कि वो जहन्नम का ईंधन नहीं है। वो बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा कि मेरे वारे न्यारे हो गए।
میں بڑا خوف زدہ تھا کہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ تو پھر کچھ عرصے بعد سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو پتھر پھر رو رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا اب کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا سرکار اسی رونے کی وجہ سے تو اللہ میرا سچا ساجن مجھ سے راضی ہوا ہے، تو یہ محبت والا کام میں کیوں چھوڑ دوں؟ تو مجھے یاد آیا اب تو واصفین کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ میں جب نشتر کالج سے MBBS کر کے آیا تو میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچا، گلشن راوی، بڑی خوبصورت باتیں کیا کرتے تھے۔ اب الحمدللہ ان کے لاکھوں چاہنے والے ہیں۔ تو جب میں نے بتاتا ہوں کہ میں سرکار کی زندگی میں ان سے ملا تو بہت حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ سے ایک دفعہ کسی نے آ کے کہا ان کے محفل میں جو لوگ آتے تھے محبت کرنے والے کے، حضرت واصف جی مجھے بڑا ہی خوف آتا ہے، میں بہت ڈرتا ہوں کہیں اللہ پاک مجھے جہنم میں نہ پھینک دیں۔ تو آپ ماشاءاللہ بڑی کمال کی طبیعت تھی۔ تو آپ نے فرمایا یار تو اینا اللہ تو ڈرنا ہے، اینا اللہ نال پیار کرنا ہے تو پھر خوف زدہ ہونا ہے، تو پریشان نہ ہویا کر، اللہ نے تینوں جہنم میں سٹ کے اپنی جہنم ٹھنڈی کرنی ہے۔ تو وہ بندہ بڑا خوش ہو گیا۔ تو وہی کالج کے زمانے کی بات کہ دنیاوی محبتوں میں ان دنوں ایک بڑا مقبول گیت ہوتا تھا، تو اس کے بول بڑے خوبصورت ہیں کہ سانو نہ جیا نہیں لبنا انہاں نو لکھ کروڑاں۔ تو میرا صاحب دل دوست کہتا ہے یار اللہ جل شانہ سے پیار کرتے ہوئے بھی اگر ہم کہیں کہ اسے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں تو ہمیں اس جیسا کوئی محبوب نہیں مل سکتا، اس سے تو محبت کرنے والے لاکھوں کروڑوں ہیں، کوئی حساب نہ لکھے، لکھاں دنیا قائل سجن تو کوئی حساب نہ لکھے۔ تو اسے ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو محبتیں عطا کرے، آپ کے دلوں سے میرے دل سے نفرتیں نکالے، اللہ مجھ پہ اور آپ پہ ایسے راضی ہو جائے کہ پھر ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔